آج ہندوستان میں طرح طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. ایسے حالات ابھی مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے اپنے اپنے بیان میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے لباس یعنی ان پاکیزہ خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لینے کی بات کی جا رہی ہے, حجاب اتار لینے کی بات کی جا رہی ہے, نقاب پوش خواتین کو نقاب سے دور رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے. اس ملک میں ہر قوم کے لوگوں کو اپنے مذہب کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل اختیار ہے. کیا کہنے تو جب مکمل اختیار ہے تو کیا آج ہم جیتے جی وہ دن دیکھ لیں گے جس دن میں ہمارے گھر کی پاکیزہ خواتین کے سروں سے دوپٹے اتار لیے جائیں, نقاب چھین لیا جائے, حجاب سے ان کو دور کر دیا جائے؟ کون برداشت کرے گا؟ ایسے حالات میں, ایسے ماحول میں گڈا کے سنی مسلمانوں عقیدت اور محبت میں سرشار ہو کر نبی کی بارگاہ میں محبتوں کا تحفہ پیش کرنے والوں, آج اسی محفل سے یہ بات دل میں ٹھان کر کے اٹھنا کہ اسلام کا قانون کسی اور کا لایا ہوا نہیں, آمینہ کے لخت جگر کا لایا ہوا قانون ہے, کسی اور کا لایا ہوا دستور نہیں, عبداللہ کے نور نظر کا بنایا ہوا دستور ہے. اور میرا رسول 63 برس تک مکہ مدینے کی گلیوں میں جب چلتا رہا, میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ زندہ تھا. اور 1400 برس سے میرا رسول اگر قبر انور میں آرام کر رہا ہے تو میرا ایمان کہتا کہ قبر میں بھی وہ زندہ ہے. سن کے بولو, مچل کے بولو, وہ زندہ ہے. اور آپ سے کہنا چاہوں گا چچا, محنت اور مشقت سے آپ نے محنت اور مشقت سے آپ نے جو دکان بنائی ہے, اس دکان میں لاکھوں روپے کا سامان آپ نے رکھا ہے اور اپنے بیٹے کو آپ نے بٹھا دیا کہ بیٹا کاروبار کرنا. لیکن آپ کی نظروں کے سامنے اگر کوئی ڈاکو آ کر دکان لوٹ لے, بولیے کیا برداشت کیجئے گا؟ برداشت کیجئے گا؟ یہ آپ نے دکان بنائی, دکان کوئی لوٹ لے آپ کو برداشت نہیں. تو مسلمانوں گھبراؤ نہیں, دین کا قانون مصطفیٰ لے کر آئے تھے, شریعت کا نظام مصطفیٰ لے کر آئے تھے. اگر آپ نبی کو زندہ مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو, اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے مصطفیٰ زندہ ہے. کبھی جیسے حالات بنے ہیں, ان حالات کے بارے میں تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کو پکار لینا اور کہنا یا رسول اللہ, آپ کا لایا ہوا قانون جو ہندوستان میں توڑ رہا ہے, اپنے رب سے عرض کر دیجئے کہ خدا ان کو غارت کر دے, خدا ان کا خاتمہ فرما دے. یقیناً میرا دل کہتا ہے آج نہیں کل یہ کفر ختم ہوگا. اسلام کا بول بالا کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت کے یار سے بولیے سبحان اللہ. مگر ان ماں بہنوں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا, تمہاری گود میں پلنے والی بیٹی, تمہارے گھر کی گڑیا, تمہارے گھر میں کھیلنے والی کودنے والی تمہاری یہ شہزادی, پیار دو مگر اتنا پیار مت دینا کہ وہ صرف خاندان کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے ایک ناسور بن جائے. آج ہندوستان میں منظم پلاننگ کے تحت کالجز
مسلم بچیوں سے دوستانہ رچا کر ان کو کفر اور ارتداد کی دہلیز پہ ڈھکیل کر ان کو ان کے دین اور اسلام سے ہٹا کر غیروں کے منظم پلاننگ کے تحت غیروں کے گھروں کی بہو بنانے کا کام کیا جا رہا ہے. اور اس معاملے میں ایک نہیں، ہزاروں لڑکیاں ہندوستان میں جو مسلم گھر کی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور ان کی بربادی کے پیچھے یہی دیکھا دیکھی ہے. امیر باپ کی بیٹی جس کو باپ نے اینڈرائیڈ موبائل دے دیا، کالج میں ساتھ پڑھنے والی غریب باپ کی بیٹی بھی اس موبائل کو دیکھ کر اپنے مزدور باپ سے کہتی ہے بابا موبائل دے دو. اگر وہ بٹن والا موبائل 1100 روپے کا سیمسنگ لا کے دیتا ہے تو بیٹی اٹھا کر کے منہ پہ پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اینڈرائیڈ موبائل اپنے سہیلی کے ہاتھ میں، مجھے وہی چاہیے. تو بیچارہ قسط میں قرض لے کر، ادھار لے کر، اپنے غریب ہونے کے باوجود بیٹی کی فرمائش پوری کرتا ہے. اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ بیٹی چنگل سے جب نکل جاتی ہے تو پوری بستی اور پورے علاقے کے نوجوان لڑکے بازار میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہی لفنگ خیر ان لڑکوں کے سامنے موج پہ داؤ دے کے بولتے ہیں جن بیٹیوں کے چہرے پہ تم نے نقاب ڈالا تھا، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک تم نے حجاب پہنایا تھا، جن کے سر پہ تم نے دوپٹے ڈالے تھے، دیکھ ہم نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا ہے. اس لیے سماج کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے صرف مولانا کو کھڑا ہونا نہیں ہوگا، صرف مسجد کے ائمہ کو سامنے آنا نہیں ہوگا. آپ میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے، آپ میں کا ہر گھر والا ذمہ دار ہے، بستی کا ہر فرد ذمہ دار ہے، علاقے کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے. اس لیے کہ بیٹی اپنے باپ سے پیدا ضرور ہوتی ہے مگر بیٹی صرف اپنے باپ کی نہیں ہوتی، بیٹی پوری پنچایت کی ہوتی ہے، پورے سماج کی ہوتی ہے، پوری بستی کی ہوتی ہے. اس کی نیک نامی سے بستی کا نام روشن ہوتا ہے اور اس کی بدنامی سے پوری بستی کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کو رکھنا سامنے. لیکن بیٹیوں تمہیں میں پیغام دینا چاہوں گا، تم آج سوچتی ہو کہ مردوں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داریاں عورتوں کے لیے ہیں. مرد کھلا گھومے مگر ہم عورتیں چہرہ ڈھک کر کے گھومیں. مرد جہاں چاہے چلا جائے مگر ہم لڑکیوں کے لیے پابندیاں ہوں، ہم کہیں نہیں جا سکتے. اور جانے کے لیے اگر ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پیچھے CID لگا دیے جاتے ہیں. ایسے ماحول میں بیٹیوں، یہ جو آپ کو عمر دراز لوگ بیٹھے ملیں گے نا، یہ کسی طرح اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن ہندوستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں فکر اپنی نہیں، ہمیں تو فکر تمہاری ہے، ہمیں تو فکر ان نونہالوں کی ہے کہ آنے والے 20 25 50 سال کے بعد کیسے حالات بنیں گے اللہ بہتر جانے. اس لیے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، صبح سویرے اٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرو. ماں اپنی بیٹیوں کو اکیلے کہیں مت بھیجو. ضرورت کے مطابق اینڈرائیڈ موبائل استعمال کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں آن لائن تعلیم کے لیے تعلیم ختم ہو جائے تو ماں اپنے بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لو. اس لیے کہ بیٹیوں تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کیسی ہو. تمہیں میں سے ایک خاتون نے حضرت سے سوال کیا تھا، کسی حضرت سے، اور کہا تھا کہ مردوں کو اسلام میں تو بہت ساری چھوٹ ملی ہے لیکن ہم عورتوں کے لیے ساری پابندیاں کیوں ہیں. تو حضرت نے سمجھایا تھا اور سمجھانے میں جو تمثیل پیش کی تھی سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. لوہار کی دکان پر جا کر دیکھنا، جو لوہا کوئنٹل 67
6800 रुपया बिकता है। तुमने नहीं देखा होगा कि सारे रड़, सारी सरिया दुकानदार अंदर रखता हो, बल्कि तुमने देखा होगा कुछ अंदर भी है तो कुछ बाहर पड़े हुए हैं। बाहर पड़े रहने वाले सरिया पर शबनम भी है, बारिश के कतरे भी हैं, हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन दुकानदार बिंदास उनको डाल करके घर में चैन की नींद ले रहा है। पूछो तो सही दुकानदार, 50 क्विंटल रड़ तुमने दुकान के सामने फेंक रखे हैं, चैन की नींद ले रहे हो, क्या तुम्हें उन रड़ों के चोरी हो जाने का डर नहीं? नींद से बेदार होकर दुकानदार कहेगा, अम्मा सुनो, कौन है माई का लाल जो उन सरिया और उन छड़ों को चोरी कर ले? कोई चोरी करने वाला नहीं, मगर चलो किसी सुनार के पास चलो और कहो कि मुझे एक नाक का फूल बनवाना है। सुनार अलमारी खोलेगा, अलमारी खोल के एक डब्बा निकालेगा, उस डब्बे के को खोल करके उसके अंदर से एक छोटा सा डब्बा निकालेगा, उस डब्बे को खोल करके लाल कपड़े में रखा हुआ सोना का टुकड़ा निकालेगा और निकाल करके तुम्हारे कान का झुमका और नाक की बाली, कान की बाली बनाने के लिए सोना निकाल करके देगा। बोलो, रड़ वाला दुकान के सामने छोड़ करके घर में बिंदास सो रहा है, मगर सुनार है कि वो सोने को हिफाजत से कहां रखे हुए है। वो आपने सुना, आखिर रड़ में और सोने में फर्क क्या है? हजरत ने फरमाया था, हमारी कौम के जो लड़के हैं वो रड़ की तरह है। ऐ पाकीज़ा बेटियों, तुम सोना और हीरे से भी ज्यादा कीमती हो। रड़ को तो कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हें छेड़ करके जब तुम्हारे अंदर खराश पैदा कर देगा तो 22 साल के बाद तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी शादी करना चाहेगा तो तराशे हुए सोने को कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी कीमत सोने से ज्यादा है, तुम्हारी कीमत हीरे से ज्यादा है, तुम्हारी कीमत जवाहर से ज्यादा है, तुम्हारी कीमत मोती से ज्यादा है। इतनी कीमत है कि इस्लाम ने कहा कि मामूली चीज को यूं ही छोड़ दो, लेकिन जो कीमती चीज हो उसको ढक करके रखो। इसीलिए सर से लेकर पांव तक इस्लाम ने कहा है कि चेहरे को भी ढक दो, अपने घर की बहू बेटियों के चेहरे को, इसलिए कि उसका चेहरा कोई देखने न पाए, वही देखेगा जो उसका शान